لہٰذا آئیں دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنے رسم و رواج ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں جو وفات ہوتی ہے گھروں میں، تو اس مقام پر کتنے حرام کاموں کو انجام دیا جاتا ہے اور کتنا دین کی پابندی کی جاتی ہے۔ مثلا ان میں جو سب سے زیادہ حرام کا ارتکاب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ صاحب مصیبت کے گھر میں، یعنی خاص طبقہ جو متدین دیندار ہوتے ہیں وہ تو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن عام طور پر جو فوتگی والے گھر میں دیکھتے ہیں، صاحب عزا کے گھر میں لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم نماز کو بعد میں قضا کر کے پڑھ لیں گے۔ نماز اس قدر واجب ہے اور نماز کو چھوڑا جا رہا ہے کہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے۔ اب ہم جناب سیدہ کے کردار کی روشنی میں ہم اپنی اس غلطی کی اصلاح کیسے کریں؟ جب بنت رسول ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، ہمارے وقت کے امام کے لیے آپ کا پاک کردار نمونہ عمل ہے، تو ہم اللہ اکبر، تو او جناب سیدہ نے وقت مصیبت ہم سب کو کیا میسج دیا؟ اے جناب سیدہ کے حوبدارو، عزادارو، تاریخ گواہ ہے سید الرسل کی وفات کے بعد 3 دن رسول اللہ کا جنازہ گھر میں پڑا رہا۔ امت اپنے مسئلے حل کر رہی تھی، رسول اللہ کا جنازہ 3 دن تک رسول کے گھر میں رہا۔ 3 دن جنازہ دفن نہیں ہونے دیا گیا۔ اب یہ جو 3 دن رسول اللہ کا جنازہ گھر میں تھا، کیا جناب فاطمہ زہرا نے ان 3 دنوں کی نمازیں چھوڑ دی تھی؟ ذرا ہم اپنے گھروں کا ماحول دیکھیں۔ اگر آج کسی گھر میں فوتگی ہو جائے، کسی کا باپ فوت ہو جائے، کسی کی ماں فوت ہو جائے، کسی کا جوان بھائی فوت ہو جائے، کسی کی بہن فوت ہو جائے، کسی کا بیٹا فوت ہو جائے، کیا وہ اپنی مصیبت کو ایک طرف رکھ کے اللہ کے واجب کو ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یہ اب انسان کو دیکھنا ہے کہ وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے یہ درس کربلا والوں سے لیا ہے۔ اگر وہ مصیبت کو ایک طرف رکھ کے نماز کو اہمیت دیتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ جناب زہرا کو اپنے لیے نمونہ عمل سمجھتا ہے۔ جناب زہرا نے کیا کیا؟ 3 دن بابا کا جنازہ گھر میں تھا، اور بی بی زہرا نے کیا کیا؟ جیسے ہی وقت نماز ہوتا، کائنات کی افضل ہستی رسول اللہ سید الانبیاء، بعد از خدا پوری کائنات میں سب سے افضل ہستی کا جنازہ بی بی زہرا چھوڑ کر مصلی عبادت پہ آ رہی ہے۔ کتنا عظیم پیغام دے دیا جناب زہرا نے، پیغام دے دیا کہ اے میری حبدار مومنات، اگر تمہارا باپ مر گیا، اگر تمہارا بھائی مر گیا، اگر تمہارا بیٹا مر گیا، اگر تمہاری ماں مر گئی، یاد رکھ تیرا باپ میرے باپ سے منزلت میں بڑا نہیں ہے۔ رسول اللہ کی عظمت و شان۔ جناب زہرا پیغام دے رہی ہیں اپنے حبداروں کو، اے مومنو، میرا بابا محمد مصطفیٰ جو سید الانبیاء ہے، جس کی محبت میں اللہ نے کل کائنات کو خلق کیا ہے، جب میں زہرا اپنے بابا کا جنازہ وقت نماز چھوڑ رہی ہوں، خبردار اپنے باپ اور رشتہ داروں کی مصیبت کے بہانے میں نمازوں کی قضا نہ کرنا۔ اللہم صلی علی ماشاءاللہ دیندار لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت یعنی وقت مصیبت میں بڑے بڑے دینداروں کا بھی امتحان شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔
میرا جی جوان بھائی مر گیا، میں کیسے نماز پڑھوں؟ اللہ اکبر، یہ کیا عذر ہے ہمارے پاس؟ میرا جی بیٹا فوت ہو گیا ہے، میں نماز کیسے پڑھوں؟ حسین کے بھی کربلا میں مارے گئے تھے، لہذا دیکھیں بی بی زہرا نے 3 دن جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا بی بی مصلی عبادت پر آ جاتی، بابا کا جنازہ اکیلا چھوڑ دیتی۔ اب ہو سکتا ہے دیکھیں سید الرسل کا جنازہ، ہو سکتا ہے ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھیں رسول اللہ کا جنازہ چھوڑ کے، مثال کے طور پہ آپ فرض کیجئے ہم رسول اللہ کے زمانے میں ہیں اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ سید الرسل کا جنازہ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ پڑھا ہے، اور لوگ کہیں کہ آؤ نماز پڑھتے ہیں، اور لوگ کیا کہیں ہم رسول کا جنازہ تنہا چھوڑ دیں اور نماز پڑھیں۔ یعنی عام طور پہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھیں ہم رسول کا جنازہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ توہین رسول کر رہے ہیں، لیکن جناب فاطمہ زہرا بتا رہی ہیں میرا بابا محمد مصطفیٰ سید الانبیاء، میں اپنے باپ کا جنازہ چھوڑ رہی ہوں اللہ کے فرض کی ادائیگی کے لیے۔ جناب زہرا نے بتا دی کہ اپنی مصیبتوں کے وقت میں نماز جیسے واجب فریضے کو نظر انداز نہ کرو، نماز کی معافی نہیں، اور انسان یہ کہے کہ، اور جناب زہرا جب مصلی عبادت پہ آتی نماز مکمل کرنے کے بعد پھر اپنے بابا کے فرض ادا پہ آ جاتی، تو گویا بی بی زہرا نے اپنے لال حسین کے عزاداروں کو بھی پیغام دے دیا، اور میرے فرزند کے عزاداروں خبردار عزاداری کے نام پہ نمازوں کی قضا نہ کرنا، او میں بھی اپنے بابا کی عزادار ہوں، دیکھو وقت نماز اللہ کا فرض ادا کیا ہے پھر اس کے بعد اپنی بابا کی عزادار۔ جناب زہرا کے حوبداروں کو بی بی زہرا کا عملی پیغام ہے۔ کیا سمجھتے ہیں علیہ باللہ بی بی زہرا نے نمازیں چھوڑ دی تھی؟ اگر کوئی یہ ایمان رکھتا ہے تو اپنے ایمان کے بارے میں فکر کرے کہ دختر رسول بنت رسول بضعۃ الرسول جو ہے وہ نمازیں چھوڑ دے، تو لہذا اب دیکھیں جناب زہرا اپنے بابا کے جنازے کو چھوڑ کر نماز کا اہتمام کر رہی ہیں۔ اب یہ بی بی کی اس پاک سیرت کا ملاحظہ کون کر رہا ہے؟ اس پاک سیرت کا ملاحظہ کیا ہے جو اپنی آنکھوں سے جو ہستیاں گواہ ٹھہری، وہ ہیں امام حسن مجتبی، وہ ہیں امام حسین مظلوم کربلا، وہ ہیں بی بی زینب عالیہ، وہ ہیں بی بی ام کلثوم۔ یہ معصوم، 2 معصوم ہستیاں، اور بی بی زینب عالیہ اور جناب ام کلثوم، یہ اپنی ماں کی پاک سیرت کا مشاہدہ کر رہی تھی یا نہیں کر رہی تھی کہ ہمارے نانے کا جنازہ پڑا ہے اور ماں نے جنازہ چھوڑ کر مصلی عبادت پر آ گئی۔ اگر گھروں میں بڑے یہ پاک کردار دیں تو پھر نسلیں اسی پاک راستوں پہ چلتی ہیں۔ تو جب جناب زہرا نے اپنی یہ پاک سیرت دکھائی تو کیا ہوا؟ علی مولا بھی بی بی زہرا کے اس کردار کے گواہ ہیں، امام حسن بھی گواہ ہیں، امام حسین بھی گواہ ہیں، لہذا یہ ہستیاں گواہ کس کی ہیں؟ 2 بیبیاں اور 3 امام، گویا عدد میں یہ 5 ہستیاں بی بی زینب بی بی زہرا کے اس کردار کی گواہ ہیں کہ بابا کا جنازہ چھوڑ کر مصلی عبادت پہ آ گئی۔ تو آخر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب امام علی کو ضربت لگی مسجد کوفہ میں، امام حسن اور امام حسین نے روتے ہوئے جب سنبھالا بابا کو، امام علی علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرماتے ہیں بیٹا حسن پہلے ان نمازیوں کو نماز پڑھاؤ۔ علی مولا کا سر زخمی ہو چکا ہے، سر شگاف ہو چکا ہے، خون بہہ رہا ہے، علی درد سے کرلا رہے ہیں، اللہ اکبر، اتنا خون بہہ رہا ہے، لیکن روایت کہتی ہے کہ امیر المومنین نے خاک کو
محراب سے اٹھا کر اپنی پیشانی میں ڈالا اور پٹی باندھی گئی. آپ نے کہا کہ پہلے ان کو نماز پڑھا، نمازیوں کو. اب روایت تاریخ گواہ ہے، اللہ اکبر، شہید محراب امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے زندگی کی پہلی نماز بیٹھ کر ادا کی اور محراب میں بیٹھ کر ادا کی. جماعت امام حسن کر رہے ہیں، امام حسن جماعت کرا رہے ہیں، امام حسین پیچھے کھڑے ہیں، حضرت عباس رمدار پیچھے ہیں، اور کتنے افراد مولا علی علیہ السلام کی جو اولادیں ہیں وہ کہاں کھڑی ہیں؟ پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں. اب سوال ہے، مولا علی کے یہ جتنے فرزندان تھے، امام حسن، امام حسین، حضرت عباس رمدار، یہ سارے اپنے بابا علی کے عزادار تھے. امام حسین اور امام حسن یہ بڑے عزادار تھے یا ہم بڑے عزادار ہیں؟ امام کی برابری ہم نہیں کر سکتے. پوری کائنات مل جائے تب بھی صرف ایک معصوم کی عزاداری کی برابری نہیں کر سکتے. چونکہ امام کا ایک آنسو جس معرفت سے گرا، ہم اس معرفت میں نہیں پہنچے. تو لہذا اب مولا علی علیہ السلام نے وہی سیرت جو جناب زہرا نماز کو اہمیت دلوائی کہ بیٹا پہلے ان نمازیوں کو نماز. حالانکہ علی زخمی ہے. ذرا خود اندازہ کیجئے، آج انسان یہ کہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ ہسپتال میں ہوں، میں اپنے فلاں رشتہ دار کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، لہٰذا میں نمازیں بعد میں قضا کر لوں گا. بتاؤ ہمارے ماں باپ جتنا بھی تکلیف میں ہوں، ہسپتال میں ہوں، مولا علی کی طرح زخم میں تو نہیں ہوں گے. کیونکہ مولا علی پہ جو ضربت لگی ہے خون بہہ رہا ہے، اور وہ تلوار کو جو وار تھا وہ فقط وار نہ تھا بلکہ زہر آلود تلوار تھی. تو لہذا بستر شہادت پہ علی ابن ابی طالب. اب امام علی علیہ السلام اس حالت میں بھی نماز کی تلقین کر رہے ہیں. امام حسن، امام حسین، یہ ساری اولاد عزادار ہیں. تو لہذا اب دیکھیں سیرت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ وقت مصیبت جناب زہرا سے. بابا کا جنازہ چھوڑ کے نماز کو مقدم کیا. پھر سیرت کا حصہ آگے چلا، امام علی نے خود کہا کہ نماز پہلے قائم کرو. امام حسن، امام حسین نے نماز پڑھی، ساری اولاد نے نماز پڑھی، اور پھر امیر المومنین جو زخمی تھے آپ کو پھر گھر لے جایا گیا. اب دیکھیں جب امام حسین یہ سیرت دیکھ چکے تھے اپنی آنکھوں سے، ماں زہرا کی سیرت اور بابا کی، تو کیا کیا؟ کربلا میں جب لاشوں پہ لاشیں گر چکے، جب ظہر کا وقت ہوا، امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ مصلی ریت پہ کھڑے ہو گئے. کچھ افراد کو آگے کھڑا کیا اور کچھ پیچھے کھڑے ہو کر امام کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. نماز جماعت کے ساتھ. اب دیکھیں نا، زخمی حالت میں علی اپنے عزاداروں کو نماز کے لیے نہیں کہہ رہے بلکہ نماز جماعت کا کہہ رہے ہیں. اور کربلا میں بھی امام حسین ابن علی نے کچھ کو آگے کھڑا کر کے نماز پڑھائی اور خود نماز قائم کر کے نماز جماعت قائم کی. نماز جماعت کی عظمت کو بھی ظاہر کر دیا کہ دیکھو حسین کی نگاہ میں صرف نماز اہم نہیں بلکہ نماز جماعت بھی اہم ہے. اللہ یا رسول اللہ اللہم صلی اللہ. لہذا نماز اہم ہے، نماز جماعت بھی اہم ہے. امام حسین نے بھی نماز قائم کی. اب امام حسین کے عزادار نہیں تھے. آج ہم یہ کہیں کہ عزاداری کے نام پہ نمازیں چھوڑ دیں. جب بی بی زہرا اپنے بابا کی عزادار ہیں، انہوں نے نماز نہیں چھوڑی. امام حسن، امام حسین مولا علی کے عزادار ہیں، انہوں نے نماز نہیں چھوڑی. امام حسین اپنے اصحاب کے عزادار ہیں، انہوں نے نماز نہیں چھوڑی.
کیا ہم ان ہستیوں سے زیادہ بامعرفت ہیں کہ عزاداری کے نام پہ نمازیں چھوڑ دیں؟ اور عزاداری ایک تو ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام یقینا، ایک ہے اپنے گھر کی مصیبت ہے جو عام طور پہ یعنی اس میں بھی پرواہ نہیں کرتے، لہذا جناب سیدہ نے واضح کر دیا ہے کہ دیکھو تمہارے گھر کی مصیبت ہمارے گھر سے بڑی نہیں ہے، جب میں اپنے بابا کا جنازہ چھوڑ سکتی ہوں تو تم کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ نماز، تو لہٰذا نماز کی جہاں اہمیت کو اجاگر کیا، نماز جماعت کی بھی تاکید کر دی، بلکہ روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی سید الرسول فرماتے ہیں جو شخص صبح کی نماز جماعت 40 دن پابندی کرے، کتنی؟ 40 دن، سید الرسول۔ اب دیکھیں کس قدر یہ بڑا جہاد ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص 40 صبح کو نماز جماعت کی پابندی کرتا ہے، خداوند متعال اس کا اس قدر محافظ بن جاتا ہے، اگر پوری کائنات مل کے اس کی دشمنی پہ آ جائے تو اس مومن نمازی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ اس کا مددگار اور محافظ بن جاتا ہے۔ جو 40 دن نماز صبح نماز جماعت کی پابندی کرے، اور جس مومن کی ماشاءاللہ پوری زندگی کا حصہ بن جائے، تو لہذا دنیا کے دشمن سے رسول اللہ فرما رہے ہیں صبح کی نماز کا جماعت کا انتظام آپ کرو، پھر دیکھو خدا آپ کا خود محافظ بن جائے گا۔ لہذا صبح کا آغاز ہونا چاہیے، اور آج کل آپ دیکھ لیں ہمارے ایمان کی کیا حالت ہے۔ سب کا یہی نظریہ ہے کہ انشاءاللہ ہم جنت جائیں گے، یقیناً امید اللہ سے جنت کی رکھنی چاہیے، جنت کی امید رکھنی چاہیے، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا جو ایمان آپ کو گھر سے مسجد نہیں لا سکتا، وہ ایمان آپ کو جنت میں کیسے لے جائے گا؟ جو آپ کا ایمان اتنا ہے آپ کو مسجد لے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ایمان آپ کو جنت لے جائے گا؟ پہلے اپنے ایمان کو اتنا تو مضبوط اور محکم کرے کہ آپ کو اللہ کے گھر نماز کے لیے لے آئے۔ اگر آپ کا ایمان آپ کو مسجد میں نہیں لے کے آ رہا، اس کا مطلب ہے یہ ایمان آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے بھی کافی نہیں ہے۔ لہذا نماز کی اہمیت ہے۔ خود جناب زہرا جب خطبہ فتح دینے کے لیے آپ دربار میں گئی تھی تو بی بی نے وہاں پر بیٹھے ہوئے نمازیوں کو خبردار کیا تھا۔ یہ نماز انسان کو تکبر سے بچاتی ہے، اور وہ تکبر اور ان کے اندر ایک غرور تھا، کس چیز کا؟ کہ وہ اپنی شاہی چاہتے تھے، اور جناب زہرا گویا ان کو قرآن کی اس آیت کا میسج دینا چاہ رہی ہیں، تم نمازی تو بن گئے ہو، نمازی بننا کافی نہیں ہے، نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لہذا جناب زہرا نماز